أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. محترم ناظرین، آج کے اس مجلس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر فرض ہے. زکوٰۃ کی فرضیت میں سب سے پہلی چیز سونا. اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو جو کہ آج اس کا جو وزن ہے وہ 87 گرام 450 ملی بنتا ہے، یا 87 گرام 450 ملی یہ اس کا وزن بنتا ہے. اگر کسی کے پاس 24 کیرٹ کا 7.5 تولے سونا یا 87 اینڈ 450 گرام سے اگر اس کے پاس ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اگر اس سے کم ہے، یہ گرام بھی کم ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. چونکہ عموماً اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا زیورات میں زکوٰۃ ہے. زیورات 24 کیرٹ کے تو نہیں بنتے، بلکہ 22 کیرٹ یا 21 کیرٹ یا 18 کیرٹ وغیرہ کے بنتے ہیں. تو اگر کسی کے پاس 22 کیرٹ کا 100 گرام سونا ہے تو اس کا جو اصل سونا ہے تو وہ اس کا جو اصل سونا بنتا ہے وہ تقریباً 92 گرام بنتا ہے، 92 گرام بنتا ہے. اور اگر کسی کے پاس 24 کیرٹ کا سونا ہے 100 گرام تو اس کی جو زکوٰۃ ہے تو وہ اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% ہے. اگر کسی کے پاس 22 کیرٹ کا 100 گرام سونا ہے تو اس کی جو زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ 2 گرام 300 ملی بنتی ہے. اگر کسی کے پاس 21 کیرٹ کا سونا ہے، 21 کیرٹ کا 100 گرام سونا ہے تو اس کا جو اصل سونا ہے وہ 87 گرام 600 ملی، 87 گرام 600 ملی یہ اس کا اصل وزن بنتا ہے. تو اس کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے تو وہ 2 گرام 190 ملی اس کی زکوٰۃ بنتی ہے. تو آدمی اگر اس کے پاس اس سے زیادہ ہے، مثلا 200 گرام کسی کے پاس ہے، 300 گرام کسی کے پاس ہے، تو وہ اسی حساب سے وہ اسے کیلکولیٹ کرے اور اس کا جو اصل سونا بنتا ہے تو وہ اسے بنائے اور پھر اس کا 40واں حصہ نکالے. یا تو آپ سونے کی زکوٰۃ سونے سے دے سکتے ہیں، یا نہیں تو اس کی جو موجودہ بازار کی قیمت ہے تو آپ اس سے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ چاندی. اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی اگر ہے جس کی موجودہ قیمت 612 گرام بنتی ہے، 612 گرام اگر کسی کے پاس چاندی ہے، پیور چاندی، تو اس میں زکوٰۃ ہے. اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. اور تیسری چیز پیسہ. اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، اگر 612 گرام چاندی کے برابر، جو کہ تقریباً آج کل کے حساب سے انڈیا کے 30 یا 32 ہزار روپے اس کے بنتے ہیں، اگر کسی کے پاس انڈیا کے 30,000 روپے کے برابر اس کے پاس پیسہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اور وہ پیسہ اس کے پاس آئے ہوئے اگر 1 سال بیت گیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. نہیں درمیان میں آیا گیا اور سال کے آخر میں اس کے پاس کچھ نہیں بچا، یا رمضان مبارک میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اب پیسہ چاہے وہ کیش کے شکل میں ہو، یا بانڈز کی شکل میں ہو، یا شیئر کی شکل میں ہو، یا آپ نے فکسڈ ڈپازٹ کر رکھا ہو، یا کوئی بھی چیز اگر کسی بھی طریقے سے اگر آپ نے رکھا ہے، چونکہ پیسہ آپ کا ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ اس میں دینا چاہیے. اور اسی طرح چوتھی چیز ہے سامان تجارت. اگر آپ تاجر ہیں اور آپ نے سامان لے رکھا ہے، تقریباً 10 لاکھ کا آپ کے پاس سامان ہے، تو اور اس دکان کے اوپر 3 لاکھ کا قرض ہے، تو اور آپ کو کسٹمروں سے آنا ہے 2 لاکھ روپے، تو 3 لاکھ کا جو قرض ہے آپ اسے نکال دیں تو آپ کے 7 لاکھ بنتے ہیں. کسٹمروں سے آپ کو اگر آنا ہے 2 لاکھ روپے تو 2 لاکھ اس میں ایڈ کریں، یعنی 7 اور 2 یہ 9 لاکھ روپے ہوتے ہیں. تو اس کی آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. اور یہ
جتنا پیسہ بنتا ہے تو اس کا 40واں حصہ. اگر 1000 روپے ہے تو 25 روپے کے حساب سے، لاکھ میں 2500 کے حساب سے، اور اس کے بعد جتنے بھی آپ کے پاس جتنے بھی لاکھ ہوں تو اسی حساب سے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. اور اسی طرح زرعی پیداوار، اگر کسی کے پاس 600 زمین ہے اور وہ زمین زرعی زمین ہے اور اس میں وہ ہل جوتتا ہے، اناج غلہ وغیرہ پیدا ہوتا ہے، تو اس میں اسے زکوٰۃ دینا پڑے گا. اگر 653 کلو 653 کلو سے کم اگر پیداوار ہوتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر 653 کلو یا اس سے زیادہ ہوتی ہے تو اس پر اسے زکوٰۃ دینا پڑے گا. اور یہاں پر یہ 40واں حصہ نہیں ہے، بلکہ جو اس کا زمین کی جو زکوٰۃ ہے یا زرعی پیداوار کی جو زکوٰۃ ہے تو اس میں عشر یا نصف عشر کہتے ہیں. یعنی اگر پیداوار سے ایسی پیداوار جو کہ بارش سے ہو جاتی ہے یا خود بخود سیلاب آتا ہے اس کی وجہ سے فصل آپ کی ہو جاتی ہے، یا نہیں تو چشموں کے پانی سے اگر آپ کی فصل ہو جاتی ہے تو اس میں 10واں حصہ دینا پڑے گا، اور اسے عشر کہتے ہیں. 1000 کلو کی پیداوار ہوتی ہے تو آپ 100 کلو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بطور زکوٰۃ کے دیں. اور یہ اس کے لیے 1 سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کھیت کٹے گا تو اسی دن اس کا جو بھی حق ہے، جو بھی اس کی زکوٰۃ ہے دینا پڑے گا. لیکن اگر زمین بارش سے نہیں ہوتی بلکہ پمپ سیٹ کے ذریعے سے یا اور جدید مشینریوں کے ذریعے سے اسے سیراب کرنا پڑتا ہے تو پھر اس میں نصف عشر، یعنی اگر 1000 کلو کی پیداوار ہوتی ہے تو اس میں آپ کو 50 کلو دینا پڑے گا. ہر وہ چیز جسے کہ اسٹور کر کے رکھا جا سکتا ہے، مثلا چاول ہے، گیہوں ہے، مکئی ہے، تور ہے، باجرہ ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی غذائی اجناس ہیں اور جتنی بھی دالیں ہیں یا روغنی بیج، مثلا مونگ پھلی ہے، سرسوں ہے، اور اس طرح کی جتنی بھی چیز، اور ایسی سبزیاں جن کو کہ اسٹور کر کے رکھا جا سکتا ہے، جیسے ہے پیاز ہے، لہسن ہے یا ادرک ہے، اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں تو ان میں زکوٰۃ ہے. اگر یہ 653 کلو اگر پیداوار ہوتی ہے اس کی تو اس میں زکوٰۃ ہے، اگر نہیں ہوتی تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. اور رہی بات سبزیوں ترکاریوں کی تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس سے جو کچھ انسان کو آمدنی ہوتی ہے تو اگر اس کے پاس کھا پی کر سال میں 30,000 روپے بچتے ہوں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اگر نہیں بچتا ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اور اسی طرح جانور، اگر کسی کے پاس بکریاں 40 بکریاں ہوں تو پھر اس میں سے ایک بکری 80 سے 200 تک 2 بکریاں، اور اس کے بعد سے ہر 100 پر ایک بکری. اگر 5 اونٹ ہوں تو ایک بکری، اگر 5 سے لے کر 10 ہو جائیں تو 2، اور 15 ہو جائیں تو 3، 20 ہو جائیں تو 4، اور 25 اگر ہو جائیں تو پھر اس میں ایک اونٹ آپ کو دینا پڑے گا. اور اسی طرح اگر کسی کے پاس گائے بیل وغیرہ 30 ہو جائیں تو ان میں سے ایک جانور کو آپ بطور زکوٰۃ کے دینا پڑے گا. اور اسی طرح چھٹی چیز یہ ہے کہ اگر کسی کو خزانہ مل جاتا ہے تو اس میں سے 5واں حصہ، مثلا کسی کو 2 کلو سونا مل گیا، 4 کلو سونا مل گیا، تو اس میں سے 20% اللہ تعالیٰ کے راستے میں بطور زکوٰۃ کے دینا ہے، کیونکہ اسے بغیر محنت کے ملا ہے. تو ان چیزوں میں کن چیزوں میں زکوٰۃ ہے تو یہ باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں. انشاءاللہ باقی مسائل ہماری دوسری ویڈیو میں آپ دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کا مہینہ مبارک